صلی ونسلم علی رسوله الكریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں ایک حکم ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا وہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. جو تمہیں پسند ہی نہیں ویسے جان چھڑانے کے لیے نا تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ خرچ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو. باقی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے علم ہے اس کا بدلہ دیں گے، لیکن اصل خرچ کرنا اچھی چیز کو خرچ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غلام کو لے کر کپڑے کی دکان پر گئے. فرمایا میرے لیے بھی جوڑا پسند کر اور اپنے لیے بھی پسند. غلام کو کہہ رہا پسند کر. تو غلام نے حضرت کے لیے ذرا اچھا جوڑا پسند کیا، اپنے لیے اس سے گھٹیا خرید لیے دونوں. فرمایا یہ جو میرے لیے پسند کیا تھا یہ تو لے لے اور اپنا جو ہے مجھے دے. تو اچھا پسند کیا، اچھا تو لے لے. تو اسی طرح پسند کی اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے راہ دیکھتے ہیں نا. کسی بڑے آدمی کو تحفہ دینا ہو تو اس کے شان کے مطابق یہ ہدیہ تحفہ دے گی نا. تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اہل کتاب کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پیغمبروں کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یعقوب علیہ السلام پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرام نہیں تھا ان پر بھی. سب قسم کے کھانے جو تمہارے لیے حلال ہیں اس شریعت میں ان کے لیے حلال تھے. انہوں نے پرہیز کے طور پر عرق النساء کی بیماری تھی ان کو، اس پر پرہیز کے لیے گوشت صرف نہیں کھاتے تھے. یہ نہیں کہ حرام تھا، حرام تم نے بعد میں بنا لیا، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. بیت اللہ کے فضائل بیان کیے گئے. یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے، وہ مکہ کے اندر ہے. مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، یہاں بکہ ہے، بے بکہ تھا. اس کے اندر برکتیں ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، سے ہدایت ملتی ہے. اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں. ان میں مقام ابراہیم وہ پتھر بھی ہے جس پر آپ تعمیر کرتے تھے. اور جو آدمی داخل ہو جائے مسجد حرام اور بیت اللہ میں وہ امن میں ہو جاتا ہے. اور حرم کے اندر جو ہے کسی جانور کو، کسی شکار کو بھی شکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی درخت نہیں کاٹے جا سکتے. یہ عزت اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. سب کچھ تو نہیں بیان ہوتا نا، اس واسطے موٹی موٹی باتیں میں کچھ عرض کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں ایک آیت کا ہی ترجمہ کر رہا، جو ہمارے پلے پڑ جائیں ان میں سے کچھ ہمارے عمل میں آ جائیں، وہ اس طرح کر کے میں آسان سی موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہوں. قرآن پاک کا یوں حدیث. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور حق ادا کرو.
اور یہ تمہارے اوپر تقوی جو ہے تمہارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، تمہاری موت اسلام پر ہی آنا چاہیے، یہ حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتفاق کا حکم، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو، فرقے نہ بناؤ، جماعتیں نہ بناؤ۔ جب اتفاق اتحاد ہوگا تو تم اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور تمہارا دشمن پر بھی رعب ہوگا۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو، پہلے بہت سے لوگ آپس میں بچھڑے ہوئے بلکہ لڑ رہے تھے، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ آج بھی جوڑنے کا طریقہ، جوڑنے کا سبب، دلوں کو جوڑنے کا سبب یہ قرآن پاک ہی ہے، اس کو لے لو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ، تم خود بھی عمل کرو اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا مشغلہ یہی ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جن لوگوں نے جان بوجھ کر دین کے اندر تفرقے ڈالے، اختلاف کیا، دلائل ان کے پاس موجود ہیں، ان کے لیے دلائل جو ہے عذاب عظیم ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہاں خواہ کتنے خوبصورت تھے لیکن بے ایمانی کی وجہ سے چہرے وہاں کالے پڑ جائیں گے، بجھنگے ہو جائیں گے، جلے ہوئے ہو جائیں گے، اور جو سیاہ چہروں والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو سفید چہرے والوں ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مسئلے سنتے چلے جا رہے ہو لیکن توحید نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ ہی کا سب کچھ ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اس واسطے وہ معبود برحق ہے، عبادت اسی کی کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، پہلے حکم دیا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، اب فضیلت بیان کی، تم سب سے بہتر جماعت اس واسطے ہو کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب بھی اگر ایسا کریں تو وہ بھی خیر امت میں داخل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ضد کو پکڑ رکھا ہے، اس واسطے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے، ہاں کسی کے تابع ہو کر کچھ اپنی عزت کو رکھ لیں، جس طرح آج کل اسرائیل یہودی جو ہیں وہ امریکہ والوں کے بغل میں بیٹھ کر ساری دنیا کو ڈرا رہے ہیں اور پریشان کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ویسے کوئی ان کی عزت نہیں، ان کی کوئی سرپرستی نہ کرے تو پھر اسی طرح ذلیل ہو جائیں گے جس طرح پہلے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں نیکی کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا، تو ان کی نیک اعمال کی مثال فرمایا ایسے ہے جیسا کہ جو ہے ہوا تیز ہو، اس کے اندر ٹھنڈک ہو، کسی کھیتی پر جا کر لگے تو اس کو جلا کر کے رکھ دے اور کچھ باقی نہ بچے۔ جو لوگ کافر اور مشرک منافق ہونے کے باوجود نیکیاں کرتے ہیں، کفر کا بھگولا جو ہے ان کی نیکیوں کو ساڑ کے رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی نہ لگایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، دلی دوست کبھی بھی نہ بناؤ اپنوں کے علاوہ، دلی دوست مومنوں کو ہی بناؤ، کیونکہ کوئی بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مرزائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ تمہاری مشقت کو پسند کرتے ہیں، وہ منافقت کرتے ہیں، دل میں کچھ اور
بغض رکھتے ہیں اور زبان سے تمہارے ساتھ کچھ اور کہتے ہیں۔ تم ان سے پیار کرو تو وہ تم سے پیار نہیں کرتے، تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، وہ تمہارے خلاف اپنے جو ہے انگلیاں کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں اس میں غصے میں آ کر۔ فرمایا ان کو کہہ دو موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، مر جاؤ، لیکن تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کی ماں مر جاتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایسے کوئی لوگ دوستی کے قابل ہیں۔ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اس پر دو واقعے آگے بیان فرما دیے، بدر اور احد کے۔ دیکھو بدر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی اور احد کے اندر بھی تمہیں کامیابی دی۔ جب تم غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے اور اس وقت بھی تمہارے سامنے دشمن کی بڑی زیادہ فوج تھی، آپ تھوڑے لوگ تھے، اور منافق جو ہیں رئیس المنافقین جو تھا وہ 300 آدمی منافق لے کے واپس چلا گیا کہ ان کا ہمیں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ مخلص مومن اوس خزرج کے بھی تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھی ذرا ڈھیلے پڑنے لگے، لیکن اللہ نے انہیں سنبھال لیا، وہ پھر واپس نہیں گئے۔ تو یہ حالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مضبوط ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پہلے ہم تمہاری مدد کر چکے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے ہم نے بدر کے اندر تمہاری دھاک بٹھا دی ہے۔ آج تو اس سے زیادہ ہو تم، بے شک وہ بھی زیادہ ہیں لیکن تم بھی تو زیادہ ہو، بل ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی اور مدد آ گئی تو ابھی تو فی الفور ہم 3,000 فرشتوں سے مدد کریں گے، اگر اور ان کے پاس کوئی فوج پیچھے مدد کے لیے آ گئی تو 5,000 کر دیں گے۔ فرمایا یہ تمہیں صرف خوش کرنے کے لیے، مجھے تو فرشتوں کی کسی کی ضرورت نہیں، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ویسے ہی کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، جب اس کے پاس کہتے ہیں زیادہ بندے آ گئے ہمارے ساتھ، ہمارا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس واسطے تمہیں صرف خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ تعداد بتا دی ہے، ورنہ میں اپنے حکم سے بھی ختم، اور یہ ایک فرشتہ ہی بھیج دوں تو وہ بھی سارا کچھ کم کر دے، ایک فرشتہ ہی وہ پوری بستی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پر کی نوک پر اٹھا کر قوم لوط کی الٹی پٹخ دی تھی، ختم ہو گئے۔ تو یہ بھی ایسا ہو سکتا، لیکن تمہیں خوش کرنے کے لیے ہم نے تعداد بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، لوگوں سود نہ کھایا کرو، لیکن تمہاری حالت تو یہ ہو گئی دگنے سے چگنا، چگنے سے اٹھاؤ کرتے چلے جا رہے ہو، بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ سود نفع نقصان، سود جو ہے وہ نفع نہیں دیتا، نقصان ہی دیتا ہے، اس کو چھوڑو تب کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ایک آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، سود کھانے والے اس میں جائیں گے۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تمہارے اوپر رحم ہوگا، اور تم نیک مال بنانے میں کی کوشش کرتے ہو، بخشش کی اور جنت کی طرف دوڑ لگا تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم بخشش کی طرف دوڑ لگانے کا مطلب یہ معافیاں مانگو، گناہ چھوڑو، اللہ سے معافی مانگ لو یا اللہ میں معاف کر دے، اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کا مطلب یہی ہے سے دوڑ پڑو اور جنت والے اعمال کرو، جن اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا ہوگا وہ عمل کرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، وہ تو متقین کے لیے تیار ہے۔ تقوی اختیار کر لو، ان کی صفات یہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ خوشی میں، غمی میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ۔
جب ان سے کوئی غلطی ہو گئی انسان ہے تو فوراً چونک جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ وہ گناہ میں اڑتے نہیں، شیطان تو کہتا ہے اڑ جاؤ، لیکن مومن کبھی گناہ میں نہیں اڑتا، وہ فوراً توبہ کرتا ہے، شیطان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سستی نہ کرو، غم بھی نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہارے اندر پکا ایمان ہوا تو ہم تمہیں غالب ہی کر دیں گے۔ اور غزوہ احد کے بعد حکم تھا کہ سیدھا خیبر کی طرف چلے جاؤ، تو زخمی تھے صحابہ کرام، بڑے دکھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، کوئی بات نہیں، اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی تو پہنچے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی کچھ۔ تو ایسے موقع پر ہم منافق اور مومن کو نکھار دیتے ہیں، سچا پکا مومن کون ہے، اور منافق ایسے موقع پر بھاگ جاتا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ غزوہ احد میں ایک آواز لگ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اس واسطے کئیوں نے کہا ہم ان کے بعد زندہ رہ کے کیا کریں گے، بس وہ گھس گئے مجمع میں اور شہید ہو گئے۔ کچھ بھاگ کے پتھروں یا اپنا پہاڑوں پر ادھر ادھر بکھر گئے، حالانکہ نبی علیہ السلام زندہ ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، خدا تو نہیں ہے، تو موت تو پیغمبر کو بناتی ہے، آ گئی تو پھر کیا ہوا، آئی تو نہیں ابھی تک، لیکن آ گئی تو پھر بھی تمہیں وہ جس کے ساتھ جوڑ گئے ہیں ادھر جڑو۔ اللہ کے ساتھ جوڑ گئے ہیں تو اللہ نبی رسول چلا بھی جاتا ہے تو بندے کا تعلق اپنے اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ افہم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو تم اپنے ایریوں کے بعد بدل جاؤ گے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں آواز لگائی گئی اور سارے صحابہ جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے پھر جڑ گئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ تمہارے ساتھ نہیں، پہلے بھی جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے مجاہدین تھے، وہ لڑے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، نہ کمزوری دکھائی ہے، نہ وہ پریشان ہوئے ہیں، نہ گڑ گڑائے ہیں، اللہ کے حضور وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ وہ دعا یہ کرا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے زیادتیاں معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، ہماری مدد کروا کافروں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین تطیعوا، ایمان والوں اگر تم نے کافروں کی بات کی تو وہ تو تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، نقصان پہنچو گا تمہیں۔ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، وہ تمہارا مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم نے ہر جگہ تمہاری مدد کی ہے، غزوہ احد میں تو پھر ہماری مدد کیسے ہوئی، ہم تو بڑے مارے گئے، 70 شہید ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی کچھ تمہاری اپنی کوتاہی اور سستی اور غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ پریشانی دیکھنا پڑی۔ تم تو ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن تمہارے درے والوں نے درا چھوڑا، ادھر سے دشمن کو موقع ملا، تم اپنے ہتھیار اتار چکے تھے، حالانکہ ابھی میدان صاف نہیں ہوا تھا، تم ہتھیار اتار چکے، ادھر درے والے نے درا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ کچھ تکلیف اٹھانا پڑی۔ اور ویسے بھی بتایا دیا گیا تھا کہ تمہارے اگلے غزوے کے اندر شہید ہوں گے اتنے آدمی، وہ شہادت بھی پا گئے، ان کا مقصد بھی تھا۔ تو اس واسطے تمہارے اوپر کچھ غم، کچھ پریشانیاں ڈالی گئیں، تاکہ غموں کے اندر، پریشانیوں کے اندر بندہ نکھرتا ہے اور پھر مضبوط ہوتا ہے۔ منافقوں کی باتوں کو چھوڑو، وہ تو ایسے باتیں کرتے ہیں، کسی پکے مومن کے منہ پر سے یہ بات نہیں آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا، کافروں کی طرح نہ ہو، منافقوں کی طرح،
وہ کہا کرتے تھے اپنے بھائیوں کو یار یہ غزوے میں چلے گئے، یہ سفر میں چلے گئے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جن کی موت لکھی ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن کی قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے وہ اس کے اسباب بھی ایسے بن جائیں کہ وہ وہاں جا کر کے مرے گا۔ یہ تو ایک وقت مقرر ہے، مجاہد بھی اپنی ایسے پہلے نہیں کہ عمر اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ پوری عمر اپنی ختم کرتا ہے، اس کی زندگی اور موت اس طرح کی تھی، اس نے پورا کر لیا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ، شہید ہو جاؤ یا بستر پہ مر جاؤ، اگر ایمان کے ساتھ ہو تمہاری مغفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، درے والے جو کچھ تو وہاں جو 10 تقریباً تھے وہ نہیں آئے تھے، وہ وہیں شہید ہو گئے، اور باقی جو ادھر آ گئے تھے تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، بڑا غصہ آ سکتا ہے اور بڑی سزا ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دو اور ان کو اپنے مشروع میں بٹھاؤ۔ یہ وہ کوئی منافق نہیں ہے، پکے مومن ہے، وہ غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے تو ہو گئی تو کیا کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا آپ سخت نہیں ہیں، لوگ بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر بڑا سخت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے، ایک تو ان کو سزا نہیں دی اور لوگ آپ پر جان مارتے ہیں، تو کیوں؟ آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے۔ اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے نزدیک تو کوئی بھی نہ آتا، لیکن دیکھو یہ لوگ اپنی جان مارنے کے لیے آپ کے اوپر فدا ہوتے ہیں اور پاس آتے ہیں، تو یہ آپ کی بھی نرمی ہے، آپ کا پیار ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ایک چادر مال غنیمت میں نہیں مل رہی تھی تو منافقوں نے کہنے دیا نبی نے لے لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ایسا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ چوریاں کرے، اور مال غنیمت میں وہ اس کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں سے چوری نہیں کرتا، یہ غلط بہتان مت لگایا کرو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا، بہت سے اللہ نے نعمتیں کی ہیں، لیکن احسان صرف اس پر جتلایا ہے کہ میں نے تمہاری جنس سے تمہارا پیغمبر بھیج دیا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو اس کی اتباع کرنے میں۔ تم جنوں کی اتباع نہیں کر سکتے تھے، فرشتوں کی نہیں کر سکتے تھے، اپنے جیسا تمہارا انسان ہو، وہ کھائے بھی پیے بھی، شادیاں ہوں غمیاں ہوں، دکھ ہوں سکھ ہوں، ایک طاقت ہو تمہارے پاس اس کی طرح، تو پھر اتباع کرنا آسان ہے۔ اس کے کام یہ ہوں گے وہ تلاوت کتاب کرے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا اور تمہیں کتاب سکھائے گا اور حکمت بھی سکھائے گا، تم یہ چیزیں اپنے پیغمبر سے حاصل کرو۔ کچھ منافق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم گھر میں رہتے اور ہمارے یہ ساتھی نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے تو پھر یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور دوسروں کی موت کے بارے میں یہ کہنے والوں تم اپنی جان سے موت کو ہٹا لینا پتہ کر دیں گے، تم جو دوسروں کو مشورہ دے رہے ہو، جب تمہارے اوپر موت آئے گی پھر دفع کرنا ہے اس کو، ہم دیکھیں کہ کیسے تم دفع کر سکتے ہو، ایسی باتیں۔ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ تو بڑا رتبہ لے گئے، ہم نے آرڈر کر دیا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تو خوش ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور ان کو یہ بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار اور دوست پیچھے جہاد کر رہے ہیں، ان کو جب خبر پہنچتی ہے تو واہ واہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی، ہمارے دوست احباب بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، وہ تو خوش ہیں۔ الذین استجابوا لربہم، الذین استجابوا للہ والرسول،
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا، کیونکہ وعدہ کر دیا تھا ابو سفیان ابھی مسلمان جب نہیں ہوا تھا کہ اب اگلے سال ہم فلاں جگہ پر جہاد کے لیے آئیں گے لڑنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر وہاں چلے گئے اپنے صحابہ کو، اس موقع وہ آگے نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ یہ زخمی لوگ تھے، لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم تابع داری میں یہ ساتھ چلے گئے، اللہ نے ان کو فتح دی، ان کی دھاک ایسے بیٹھ گئی دشمن گھر سے ہی نہیں نکلا، یہ فاتح ہو کر ویسے آگے حسبنا اللہ۔ اور انہوں نے ایک بندہ بھیجا تھا کہ ان کو ڈرا دو، وہ بڑی جماعت لے کے آ رہے ہیں، جب اس نے آ کے کہا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جتنی جماعت لے کے آ رہا ہے آنے دو، ہم حاضر ہیں، ہماری مدد تو اللہ ہی کرے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو بہرحال یہ لوگ کامیاب ہو کے واپس آئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو لوگ ابھی جہاد میں نہیں مرے یا منافق گھر میں بیٹھے رہے اور آئے نہیں، تو ہم اس کو اگر مہلت دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کو مہلت دے دی، ان کی زندگی بڑی ہو گئی، زندگی تو ان کی اپنی جو لکھی ہے وہی ملے گی، لیکن یہ ان کو کوئی جتنے دن زندہ رہیں گے یہ گناہ ہی کرتے رہیں گے، حالانکہ ان کو موقع ہے اب بھی توبہ کرنے کا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ یہ موقع پیدا کرتے ہیں جہاد کے تاکہ مومن اور مخلص، اچھا اور برا، اس کے اندر امتیاز ہو سکے، ایسے تو نہیں ہو سکتا ویسے سارے ڈینگے مارتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ مال جمع کر کے سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے حق میں اچھا نہیں، بل ہوا شر لہم، ان کے لیے نقصان دہ ہے، قیامت کے دن یہی مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ کاٹے گا اس کو، پھر کہا جائے گا یہ تمہارا وہی مال ہے۔ تو لہٰذا مال کے کم از کم حقوق تو ادا کرتے رہنا چاہیے، باقی مال کو چھوڑ ہی جانا ہے، باقی دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں گے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا مال مل کر پڑا رہے گا، اور تم نے جا کر وہاں آگے سزا بھگتنی ہے تو مال کو صحیح طریقے سے کیوں نہیں خرچ کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے خرچ نہیں کرنا وہ بہت بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی بکواس کو سن لیا ہے، ہم لکھوا دیں گے، فرشتے اس کو بھی لکھ لیں گے، قیامت کے دن جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے گا یہ کیا بکواس کی تھی، نحنو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، یہ بھی تمہارا لکھا، اور تم تو ظالم صرف مال کو پیار نہیں کرتے بلکہ تم نے تو ہمارے نمائندے انبیاء کو بھی قتل تک کر دیا ہے، تمہارے لیے بھڑکتا ہوا جہنم کا عذاب ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں حکم ہے کہ قربانی دیں، جیسا کہ پہلے ہر پیغمبر قربانی دیتا ہے جس کو آگ کھا جاتی ہے، تو آپ بھی اس قسم کی قربانی دیں تو پتہ چلے کہ اللہ کا آپ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہر پیغمبر کی یہی معجزہ ہوگا اور یہی نشانی ہوگی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جن پیغمبروں کی یہ علامت تھی ان کو بھی تم نے قتل کر دیا، ان پر تھوڑا ہی مان لایا، یہ تو تمہاری باتیں کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے اور بعد میں تو حساب دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنْبَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مر جانا ہے اور حساب دینا ہے، اور جو جہنم سے دور ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، جو جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تمہیں دشمن کی طرف سے باتیں سننی پڑے گی، سن لینا بے شک، لیکن اپنے ایمان کو قابو رکھنا۔ اور جناب کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ کام کچھ نہ کریں لیکن لوگ تعریف کریں، یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا مجاہد ہے، یہ بڑا سخی ہے، سخاوت کرنی کوئی نہیں، جہاد میں جانا کوئی نہیں، نماز پڑھنی، ویسی تعریف
پسند کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو توحید کہیں بھول نہ جائے۔ آسمان زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان اور زمین کو بنایا اور اس میں رات اور دن پیدا کیے، اور اس سے نشانیاں اور دلائل پکڑتے ہیں ایمان والے لوگ، جو بیٹھے بیٹھے کھڑے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں ان کے بارے میں۔ ان کی دعاؤں کا سارا ذکر ہے، اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ ذلیل ہو گیا، اے اللہ ہم نے تیری بات، تیرے رسول کی بات سن لی ہے، وہ ایمان کا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اب ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو وعدہ کیا اپنے رسول کی زبانی اس کو پورا کر دے اور ہمیں ذلیل نہ کرنا قیامت کے دن۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مہاجر ہو یا انصار ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے راستے میں نکلے اور ستائے گئے، پریشان کیے گئے، وہ لڑے اور شہید ہو گئے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں داخلہ دے دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا ان کو۔ لوگوں کے مال دولت کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے شاید اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہیں، یہ تو جس طرح غلام کسی کے مال کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ تو اس قسم کا ہے، ان کا اپنا تھوڑا ذاتی مال ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، مریں گے، لیکن جو پرہیزگاری اختیار کریں ان کو ہم جنت دیں گے ہمیشہ کی، اور اس کے اندر ان کی ساری خواہشیں پوری ہوگی، یہ نیک لوگوں کو ہم دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، پوری صورت کا خلاصہ آخر میں فرمایا، ایمان والوں صبر کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، اور ہر وقت تیار رہنا ہر نیکی کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ سے ڈرتے رہنا، فلاح پا جاؤ گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، سورۃ النساء جو ہے اس کے اندر زیادہ تر احکام کا بیان ہے، کچھ احکام رعیت ہیں، عام لوگوں کے لیے احکام ہیں جس میں حکام بھی شامل ہوتے ہیں، اور کچھ خاص کر حکام کے لیے احکام ہیں، ان سب کا اس صورت میں واضح طور پر تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے تقوی کا حکم ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرنا جس نے تمہیں اور تمہارے باپ اور ماں کو پیدا کیا، اور سارے ایک نفس سے پیدا ہوئے ہو، تم آپس میں رشتہ دار لگتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں کا معاملہ کرنا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، پہلا حکم یہ ہے کہ یتیموں کا مال کھانا نہیں، بدلنا بھی نہیں، کہ عمدہ مال ان کا لے کر اور گھٹیا مال ان کی فہرست میں لکھ دینا، یا ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اکٹھے کھانا، یا اپنی ایک روٹی کا اس کے 10 روٹیوں کا ڈال دیا آٹا، کہتے ہیں ہم اکٹھے کھائیں، ایسا نہیں کرنا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اگر یتیم بچیوں کے ساتھ ان کا حق ادا نہ کر سکو تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، اس واسطے کہ تم یہ سمجھو گے اس کو تو پوچھنے والا کو نہیں، ظلم کرو گے، بلکہ تم کسی اور کو نکاح کر کے دو اور تم ان کی حقوق کی خود حفاظت کرو۔ تمہارے لیے اور عورتیں بہت ہیں، 2 3 3 4 4 عورتیں جو تمہیں پسند ہیں، شریعت اصول کے مطابق ان کے ساتھ نکاح کرو، اور جو مہر مقرر کرو گے وہ ان کو دینا پڑے گا، ہاں وہ اپنی خوشی سے کچھ معاف کر دے تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ تم ڈنڈے سے نہیں معاف کرا سکتے۔ اور یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو تو ان کا امتحان لیتے رہنا اور ان کی تربیت کرتے رہنا، جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر رشد اور عقل مندی ہو تو مال ان کے حوالے کر دینا، اور اس کے اوپر تم نے گواہی بنا لینے، ورنہ کل کو لوگ باتیں کریں گے کہ یتیم کا مال یہ کھا کر بڑا امیر بن گیا ہے۔ جب یتیم کی تم سرپرستی پرستی کر رہے ہو اور خود غریب ہو تو ان کے مال سے کھا بھی سکتے ہو، ہاں اگر دولت مند ہو تو پھر اپنا مال استعمال کرو اور ان کی صرف مال کی نگہبانی کرو۔
ہر عورت ہو یا مرد ہو، سب کا میراث کے اندر جو ہے حصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بوڑھوں کو، یتیموں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو اس واسطے فرمایا ہم نے خود ہی تمہاری میراث کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اس کے مطابق تم نے دینا ہے، اور جن کا حصہ نہیں بنتا اور پہلے وہ لیا کرتے تھے وہ ابھی کبھی آ جائیں تو ان کو کچھ کھلا پلا دینا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے نرمی سے بات کر کے انہیں کہہ دینا کہ بھائی تمہارا اس کے اندر حصہ نہیں ہے۔ جو آدمی مر جائے اس کی اولاد ہو تو لڑکیاں لڑکے ہوں تو لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ہوگا، صرف 1 لڑکی ہو تو آدھا مال ملے گا، 1 سے زیادہ ہوں تو 2/3 مال ان کو ملے گا۔ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، جو اللہ نے طے کر دیا۔ اگر پھر کوئی اور رشتہ نہ ہو تو باقی مال بھی انہی کو مل جاتا ہے۔ والدین کو 6واں حصہ ملتا ہے جب اس کی مرنے والے کی اولاد ہو، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر باپ کو جو ہے 2 حصے ملتے ہیں اور تیسرا حصہ ماں کو ملتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھائی ہیں، بھائی بھی چھوڑ گیا ہے تو پھر باپ کو 5 حصے ملتے ہیں اور ماں کو صرف 6واں حصہ ملے گا وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری جو بیویاں کو چھوڑ گئی ہیں تو تمہیں اس میں سے آدھا مال ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہو تو پھر تمہیں 1/4 مال ملے گا ان کا وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اسی طرح بیویاں جو ہیں اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کو 8واں حصہ ملے گا، اگر آدمی نہ اولاد نہ ہو تمہاری تو پھر ان کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اور اگر کلالہ ہو یعنی اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور باپ دادے بھی نہ ہو اس وقت، تو پھر اس کا کوئی بھائی بہن ہو تو اس کو اس سے مال ملے گا 6واں حصہ۔ اگر زیادہ ہوں تو پھر اس کے اندر 1/3 کے اندر شریک ہو جائیں گے، یہ بھی وصیت اور قرضے کے بعد ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ کامیابی بڑی ہے۔ جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، عذاب مہین میں وہ داخل ہوگا۔ واللاتی یاتین یہ میراث کے بعد عورتیں جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں تو گواہ تمہارے پاس 4 ہوں تو ان کو گھروں کے اندر بند کر دو، اور جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے۔ یہ شروع کا حکم تھا، بعد میں رجم کا حکم اور کوڑوں کا حکم آیا۔ یہ شروع میں یہ حکم تھا کہ ابھی ان کو گھر میں ہی بند کرو، آگے پیچھے نہ جانے دو۔ جو مرد آپس میں برا فعل کرتے ہیں ان کی سزا بھی اس قسم کی ہو سکتی ہے۔ فعاذوہما، ان کو تکلیف دو، ہاں توبہ کر لیں، وہ بھی اصلاح کر لیں تو چلو چھوڑو ان کو بھی۔ توبہ کا ایک وقت ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے برائی کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے برائی کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ اس وقت توبہ کرتے ہیں جب بالکل توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو یہ کافر ہی مر گئے، توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ جاہلیت میں ایک یہ روایت تھا، کوئی مرد مر جاتا، اس کی بیوی خوبصورت ہوتی یا مالدار ہوتی تو اس کے رشتہ دار جو ہے اس پر قبضہ کر لیتے کہ اس کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ یہ چلی گئی جو مال لے جائے گا، اور یہ خوبصورت عورت ہے یہ چلی جائے۔ تو فرمایا یہ مال میراث میں ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ عورتیں اگر ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، روکنا ہے تو ان کے پورے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ تم شادی نہیں کرتے تو ان کا جو قسمت میں ان کا مال ہے اس کو بھی دے دو، اپنا وہ جائیں، اپنا گھر بسائے گی، ان کو روک کے رکھنا یہ ظلم ہے۔ وعاشرہن بالمعروف، جن کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے، کوئی بات میں تمہاری جو آپس میں نہیں بننا پسند ہے تو فرمایا کوئی بات نہیں، ایک بات اس کی ناپسند ہے تو 10 باتیں پسند بھی تو ہوں گی، اس کی طرف تمہاری نظر کیوں نہیں جاتی؟ ایک ناپسندیدہ بات کی طرف نظر کیوں جاتی ہے؟ اس کو تم اگر برداشت کر لو تو تمہیں فائدہ ہی بہت ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، مرزا جانان جان رحمت، ان کی بیوی اس قسم کی لڑاکی تھی،
تو وہ فرماتے تھے میں نے اس کی جو ہے مطلب یہ ہے اس کی لڑائیاں اور اس کی مطلب تند خوئیاں برداشت کی ہیں، اللہ نے مجھے اپنی ولایت نصیب فرما دی ہے، اس کے مقابلے مجھے ولایت نصیب فرما دی۔ بڑے پیر بڑے بزرگ گزرے، مرزا جان جانا رحمہ اللہ، اگر تم اپنی بیوی بدلنا چاہتے ہو، پہلی کو طلاق دے دی تو فرمایا اس کو جتنا مال دیا تھا وہ بھی ساتھ دے دو، بھاویں ڈھیروں مال کیوں نہ ہو۔ فرمایا اپنی باپ کی منکوحہ کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ اپنی گویا کہ وہ ماں ہو گئی، یعنی اس کی اپنی ماں ذاتی نہیں تھی لیکن باپ کی بیوی ہے، وہ باپ کی بیوی نکاح ہونے کے بعد اس کی بھی گویا کہ ماں بن گئی، اگرچہ باپ اب مر بھی جائے تو اس عورت کے ساتھ یہ بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کچھ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں، جو حرام ہیں فرمایا ہم گن دیتے ہیں اور باقی سب حلال ہیں۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالہ، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، یہ سب حرام ہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری بہنیں جو دودھ میں شریک ہوئی ہیں، اور تمہاری وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری جو سس لگتی ہے مطلب وہ بھی حرام ہے، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری بیوی سے پچھلے گھر سے ہیں، اور جب تم ان کی عورت کو استعمال کر دیا تو پر وہ پچھلے گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ ہاں صرف ابھی نکاح ہوا تھا لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی، پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے تو جائز ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، اور اپنے سلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری نوحیں جس کو کہتے ہیں، بہویں کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھو، تو ایسا کرنا جو گزر گیا سو فرمایا گزر گیا، آئندہ کے لیے تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دو بہنیں یا ماسی اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی، اس قسم کی جن کا جو ہے یہ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس کا نکاح پہلے کسی کے ساتھ ہو، جب تک وہ نکاح میں ہے اور عدت میں ہے اس وقت تک تم اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ، ان عورتوں کے علاوہ باقی کائنات میں اربوں خربوں عورتیں ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ بھی تمہارا جو ہے بات بن سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کر سکتے ہو، ہماری طرف سے اجازت ہے 4 کی۔